أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صوت. حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين حسين الغريب الغريب الحسين حسين الشهيد الشهيد الحسين دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے
شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پہ بھی در چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھی اپنے مرقد سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پیکر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین تڑپ کر وہ چلائی شبیر بیٹا لہو میں نہائے حسر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صدا سن کے زہرا کی تھرائے غازی جدا تن سے سر تھا تو شانے کٹے تھے غموں یاس و حسرت میں مجروح مستر کہیں کیا کہ دریا کنارے پڑے تھے سوئے القمہ اب جو بی بی نے دیکھا وفاؤں کے ساحل پہ جھنڈے گرے تھے حسین الغریب الغریب الحسین
حسین شہید شہید الحسین. سوال. صلوات. رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، غازی کہاں کہاں سے اٹھائے تجھے حسین، بکھرا ہوا ہے لاش تیرا، دور دور تک. لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پر، پتھر نہ کوئی رن میں بچا، دور دور تک. چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سر حسین، چلتا تھا شمر بالوں سے تھامے سر حسین، گردن سے خون بہتا گیا، دور دور تک. غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار، غربت کے پہلے مل گیا نیزوں کو شیر خوار. ماں نے بہت تلاش کیا، دور دور تک. بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ، بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ، معصومہ کو چلایا گیا، دور دور تک. کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند، کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند، سب کو دکھائی دے یہ ردا، دور دور تک. زینب
مقتل میں دی صدا زینب نے الحجاب کی، مقتل میں دی صدا اکبر غبار اڑنے لگا دور دور تک، رنگی ہے خون سے کرب و بلا دور دور تک۔ Let us take our hearts and minds to the land of Karbala and imagine witnessing the body of our master Abu Abdullah al-Hussein slain on the land of Karbala all by himself, his body with no shroud. Ashur ka सूरज ہے قیامت کی گری ہے، بھائی کا گلا کٹ تھا بہن دیکھ رہی ہے، مقتل میں کسی ماں کی صدا گونج رہی ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، میرے لیے اے لال تو اصغر کی طرح ہے، گودی میری گہوارہ ہے بستر کی طرح ہے، اس دھوپ میں دامن میرا چادر کی طرح ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، میں گود میں لے لوں تجھے سینے سے لگا لوں، سینے پہ سکینہ کی طرح تجھ کو سلا لوں، سینے کے تیرے تیر میں پلکوں سے نکالوں، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، تیری بھی تو اولاد ہے تو بھی تو پدر ہے، اولاد کا غم کیا ہے یہ تجھ کو بھی خبر ہے، غم بچے کا سہ جائے کس ماں کا جگر ہے، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری
ہوش میں آ جا، تو لیٹ گیا تھک کے تو اسی جلتی زمین پر، یہ کس کا لہو تو نے ملا روح ہنسی پر، مت خاک پہ سو لال تیری ماں ہے یہیں پر، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا۔ آخری کلام، میں ماں ہوں میرا دل نہیں سینے میں سنبھلتا، نازک یہ بدن تیرا یہ جلتا ہوا صحرا، اور اس میں ستم یہ ہے کہ تو رہ گیا پیاسا، آئے میرے حسین میری گود میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا، آ جا میرے بچے میری آغوش میں آ جا۔ سورۃ الفاتحہ۔ کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تنہا ہوں کھڑا دستے بلا میں برادر، دیکھو ذرا آ کر، دیکھو ذرا آ کر، پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا، دم رکتا ہے میرا، دم رکتا ہے میرا، دیتا ہے صدائے علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، سینے
میں جوانال کے بریچھی کی انی ہے تر آتی زمین ہے تر آتی زمین ہے الجھا ہوا برچی میں ناک پر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرحانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تکتا ہوں میں صدیاس سے دم توڑتے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بیشی گردن پہ لگاتی گردن پہ لگاتی ارے کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ننھی سی لہد میں علی اصغر کو لٹا کر میٹی پہ سلا کر میٹی پہ سلا کر اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے خالق کی رضا میں خالق کی رضا میں اب شمر کا خنجر میری گردن پہ روا عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتے
چلتی رہی گردن میں چھری دیکھ رہی تھی زینب نے صدا دی زینب نے صدا دی ہر سوکھا ہے گلا بھائی کا پانی تو پلا دو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سیاہ آندھیاں خوب بکھرا تھا ہر سو جب کھول کے گیسو جب کھول کے گیسو ایک لاش بریدہ پہ یہ بات کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو میرے عباس کہاں ہو خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایذا حسین پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین لگا ہے زخم تب بہہ رہا ہے سر سے لہو بھرے ہیں خون میں جان رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین میں پھرے آنکھوں پہ ڈھاؤں ستم یہ کیا ہے ضرور بچھڑ کے وہ علی اکبر سے ہو گئے بے نور ندائے آئی
دہن سے نکال جانے حضور، کہا دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ندائے آئی کے گردن سے کھینچ جانن کی، کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری، چھری پکڑ کے یہ چلاتی ہے کوئی بی بی، نہ ذبح کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ندائے آئی کے سینے سے قبض کر لے جان، کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے میرے رحمان، ابھی تو مار کے برچی ہٹا تھا ایک شیطان، اور اب تو ہے تہ زانو شمر یہ قرآن، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، ندائے آئی کے مظلومیت کے رتبے شناس، کمر سے کھینچ لے صابر کے جانب وسواس، کہا ملک نے تڑپ کے بدرد و حضرت و یاس، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس، میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین، بہت ہی سخت ہے یارا یہ امتحان حسین، مٹھی حکم ہو پر فکر ہے یہ یزدان، ہر ایک عذر ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں، خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان، نہ تو نکال میرے عاشق غریب کی جان، میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین، کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین، کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Today is the day of great calamity and grief, and may Allah bless the brothers who have recited the Marthiyah before, and we are here to today cry and remember Imam Hussein alayhi salam. It's no speech, no details, just to remember our master. But just I would like to say that everyone who comes to the majlis of Hussein, whether you or me, we are brought to this majlis. This is a great blessing because Imam Hussein alayhi salam brings everyone one by one to his majlis. He has his sights on all of us. Metaphorically speaking, he stands there and welcomes everyone. Marhaba, marhaban bikum. So never ever take this majlis for granted. I personally know people who were stuck in life, and they would go to majlis just one day a year on the day of Ashura. And Imam Hussein alayhi salam changed their fortunes, changed their lives. This day of Ashura started. Let's go back to Karbala and imagine that morning, that fateful day of Ashura. It is written in the books of Maqtal that Imam Hussein alayhi salam had ordered Abbas and some of his companions to dig a ditch behind the tents and fill it with wood one day before Ashura. And on the morning of Ashura, Imam Hussein alayhi salam ordered for that wood to be set on fire because he knew that the accursed enemy would try to come and attack the tents from behind. And exactly that happened. Shimr the accursed came with some of his soldiers, and when he saw that ditch and the fire, he returned and he went around the tents and he went to Imam Hussein alayhi salam and he said something very mean. He said, "Oh Hussein, you are in such a hurry to go to hell that you have already lit a fire in this world." At that moment, Burair Hamadani stood next to Imam Hussein alayhi salam, and he said to the Imam, "My master, my hands are on my bow and arrow. If you order me, I can kill him, I can shoot him right away." Imam Hussein alayhi salam said, "No, I do not want to start the battle." The patience of Imam Hussein alayhi salam. Then came the time when Umar ibn Sa'ad announced. He stood before his accursed army and said to them, "Bear witness and tell Ibn Ziyad that I was the first one to shoot an arrow towards the camp of Hussein." And he shot an arrow and the battle started. It is written in the books of Maqtal that a sea of arrows was shot towards the army of Imam Hussein alayhi salam. What an army! This was the most disproportionate battle in the history of mankind. 72 on one hand and 30,000 on the other. Still, Imam Hussein alayhi salam made a planning. He divided his army into 3 wings. The right wing was under the command of Habib ibn Muzahir, the left wing under the command of Zuhair ibn Qayn, and the central wing
under the command of the flag bearer, Abul Fadl al-Abbas. But you know, when the first sea barrage of arrows came to the army of Imam Hussein alayhi salam, many companions were martyred right away. And after that, one-to-one battle started. One-to-one battle. All the companions were martyred. Zuhair, Burair, Shozab, Abis, Muslim ibn Awsajah, Jaun, Habib ibn Muzahir. No one is left. They're all martyred. Imam Hussein goes to the body of each of the martyrs and brings it back. But now it's the time for Bani Hashim to go to the battlefield. Hussein sends his son first of all, Ali al-Akbar, the one who looks like the Holy Prophet, who speaks like the Holy Prophet, whose akhlaq is like the Holy Prophet, martyred. The sons of Sayyida Zainab go to the battlefield, martyred. The son of Hassan, Qasim, martyred. Brothers of Abbas, martyred. The sons of Abbas, martyred. Who is left? Abbas, Sajjad. Sajjad is suffering from an ailment, cannot fight, should not fight, shall not fight. It's not the test of Sajjad yet. The test of Sajjad is much greater. It will come later. Abbas, my master, let me go to the battlefield. No. No, you are the commander of my army. You are the flag bearer of my army. My master. Abbas, go fetch water. Goes. Does not return. Ruqayya was telling the children, my uncle will bring water. Al-Atash, Al-Atash. Children are crying, thirst, thirst. But Abbas does not return. Now, it's time for Hussein. Imam Hussein alayhi salam came out of his tent. It's written in the books of Maqtal. فَنَظَرَ يَمِينًا وَالشِّمَالًا. He looked to the right and to the left. There is no one to help him. هَلْ مِن نَاصِرٍ يَنصُرَنَا. Is there anyone to help us for the sake of Allah? No one replies. There is no one, just silence or crying children. At that moment, Imam Hussein alayhi salam remembered each of his companions one by one, starting with Muslim ibn Aqil. Ya Muslim ibn Aqil, Ya Hani ibn Urwa, Ya Burair, Ya Zuhair, one by one, all of them. No one replies. They have all been martyred. They have all returned to their Lord. They're all in the company of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's time to bid farewell. The final farewell. Imam Hussein alayhi salam comes to the tents. Ya Zainab, Ya Kulthum, Ya Sakina, Ya Atika, Ya Rubab, alaykunna minni salam. It's my final salam to all of you. Imam Hussein alayhi salam gets ready to go to the battlefield. It is written in the books of Maqtal. When the Imam got on his horse and wanted to go to the battlefield, the horse wouldn't move. The horse wouldn't move. There was a 4-year-old girl, the daughter of Hussein, clinging on to the hoofs of the horse. Do not take my father to the battlefield. Do not take my father to the battlefield. Hussein gets off the horse, hugs his daughter, caresses his daughter, tells her, it's time for your father to leave.
It's time for your father to fulfill his promise. The daughter cries, says farewell, goes to the battlefield. Now it's the son of Zahra, stands alone in front of that huge army with all his dignity. عزم و یقین و ہمت و صبر و رضا کے ساتھ صحرا میں ایک شخص کھڑا ہے خدا کے ساتھ. With his patience, his dignity, his integrity, there is one man stands alone by God, with God. One accursed man comes forward, the son of Zahra finishes him. Another comes forward, killed. Another comes forward, killed. Until Umar ibn Sa'd says, don't you know who he is? This one-to-one battle cannot continue. Attack him from all sides. These accursed men come and start attacking Imam Hussein alayhi salam from all sides. But the Imam fights bravely. Humayd ibn Muslim says, I have not seen a man, never seen a man as brave like Hussein. The one who has throughout the day seen his loved ones and companions being killed, who has been carrying the bodies of his loved ones, and yet he fights bravely, puts up a fierce fight. Wherever he goes, the accursed enemy runs away. Like when a wolf attacks a herd of sheep, they're running in all directions. Imam Hussein alayhi salam kills many accursed men, but they keep on increasing in number. They keep on increasing in number. The Imam is thirsty. The Imam is hungry. He is exhausted, and he has wounds on his body. The blood, he is losing blood quickly, and his thirst keeps on increasing. His thirst keeps on increasing. Shaykh Ja'far Shushtari says that among all the calamities, the greatest calamity, the biggest pain for Imam Hussein alayhi salam was thirst. Thirst, al-atash, but no water. Just wounds, spears, swords, insults. It is written in books of Maqtal that those who did not have any sword or spear, they would hurl stones at Imam Hussein alayhi salam. They would hurl hot sand into the wounds of Imam Hussein alayhi salam, but he continued the fight. It is written in the books of Maqtal. Every so often, the Imam would go back to the tents, stand outside the tents and say, MashaAllah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliy al-azim. When the women would hear that, they would say, Alhamdulillah, the Imam is still alive. But then came a time when the Imam became extremely exhausted. It is written in the books of Maqtal, just last few lines is the day to cry and lament. I don't even have to say anything, and I don't have the heart to recite it fully. It's written that the Imam became extremely exhausted and took a pause from the fight. At that moment, an accursed man flung a stone at his forehead. It hit hard on his forehead. At that moment, it started to bleed. The Imam lifted his cloak to wipe the blood off, and you know what happened at that time? His blessed chest was exposed, and a three-pronged metallic arrow came straight and pierced into his heart. It is written in the books of Maqtal, in the state of extreme pain, the Imam grabbed that arrow. Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. In the name of Allah, with the help of Allah, on the religion of Allah, the Imam pulls that arrow out and a fountain of blood gushed out. The Imam became extremely weak, cannot stay on the back of his horse.
Now Dhul Janah understands. Dhul Janah understood what Hussein wants. Dhul Janah helped Imam Hussein alayhi salam to get onto the hot plains of Nainawa and started protecting the Imam from all sides, because the accursed enemy is still shooting arrows towards the Imam. This Dhul Janah, the animal, protects the Imam. It is written in the books of Maqtal, just for final lines. I will not recite the full eulogy. I do not have the heart to do that. It is written that in that state of thirst and hunger and wounded, the Imam lied for a very long time on the hot plains of Karbala, because the accursed men did not have the courage to go near him until Umar ibn Saad ordered one accursed man, go and do what you have to do. Finish the job. That accursed man did not have the heart to do that. He sent another man, did not have the courage to do that. Another man did not have the courage until the most accursed man on the face of the earth, Shamr ibn Dhil Jawshan, comes forward. The Imam of our time says, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ, and Shamr sat on his blessed chest. In the last moments of his life, Hussein remembers Allah subhanahu wa ta'ala. All the prophets witness what's about to happen. Hussein's thirst will be quenched soon. It's time to fulfill his promise. And perhaps he heard a sound from the skies. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, that tranquil nafs, oh, that tranquil soul, the most peaceful heart in the whole world. Return to your Lord when you are pleased with him and he is pleased with you. And the hand of Shimr moves forward. The hand of Shimr moves forward. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا بأبي عبد الله الحسين. آج پرسا رسول خدا اور امام علی کو دیں گے ان کے بیٹے کے لیے. آج مدینے سے ایک ماں آئی ہے جس کا پہلو شکستہ ہے, اس کو اس کے حسین لال کا پرسا دینا ہے. آج کا دن تھا, امام اکیلے تھے اور 30,000 کا لشکر تھا. پیاسے, زخموں سے چور, صبح سے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں. جب سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو بنو ہاشم کی نوبت آئی. قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, اون و محمد بھی شہید ہو گئے. مولا کا علمدار عباس بھی شہید ہو گیا. مولا کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. وہ مرحلہ بھی آ گیا جب حرملہ کا تیر ایک 6 ماہ کے اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا گیا. آخری صدا دی اب مولا نے, حل من ناس ینصرنا, اور کوئی جواب نہ آیا. آپ امام بالکل اکیلے ہیں. میں تفصیل سے پڑھوں گا, اب رونے میں بخل نہ کرنا. وہ آخری مرتبہ خیموں کی طرف آئے بنو ہاشم کی عورتوں کو الوداع کہنے کے لیے. کوہرام مچ گیا. کوئی ان کا ہاتھ چومتا تو کوئی ان کو گلے لگاتا تھا.
ہر کوئی اپنے طریقے سے مولا حسین کو الوداع کہہ رہا تھا۔ مولا نے پھر ان کو بتایا جو ان پہ مصیبتیں گزریں گی۔ پھر اس خیمے میں گئے جہاں سجاد تھے۔ بیٹا سجاد اٹھو، میں عصرت امام سونپنے آیا ہوں۔ بیٹے نے باپ کو دیکھا، خود کہتے ہیں مولا سر سے پاؤں لہو لہان تھے۔ مولا سجاد پوچھتے ہیں بابا آئین مسلم قد قتل بنیا، بابا آئین عمو عباس قد قتل یا بنیا، بابا آئین اخی علی اکبر قد قتل یا بنیا۔ مولا نے پھر کہا آپ مردوں میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہا۔ مولا سجاد کہتے پھپھی جان مجھے ایک تلوار اور عصا لا دیں۔ امام حسین نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مولا سجاد نے جواب دیا یہ ممکن کیسے کہ نواسہ رسول کی جہاد کے لیے اور جوان بیٹا بستر پہ پڑا ہو۔ امام حسین نے مولا سجاد کو تلقین دیتے ہیں، کہتے ہیں امامت کا ذریعہ اب آپ سے چلنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ میرا جہاد اصغر تھا، آپ کا جہاد اکبر ہوگا۔ مولا سجاد پوچھتے بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جہاد اصغر وہ ہے جب آپ کے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہو۔ جہاد اصغر وہ ہے جب میرا بھائی عباس پیاسا مارا گیا ہو۔ جہاد اصغر وہ ہے جو ایک 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر لگا ہو۔ تو بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ مولا فرماتے جہاد اکبر وہ ہے جو ماں اور بہنوں کے سر پہ سے چادر نہ ہو، شرابی کے دربار میں ہو، سگیرہ کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں۔ پھر مولا بی بی زینب کے خیمے میں گئے۔ مولا نے بی بی زینب کو کہا وہ کرتا جو دینا جو میری اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، اور پھر کہتے ہیں یہ ملعون مجھے قتل کرنے کے بعد مجھے لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اوپر ایک اور کرتا پہنا۔ بی بی زینب نے ماں کے نیابت میں بھائی کو کفن پہنانا تھا نا، تاکہ اسلام کی شہادت کے لیے قربانی دے سکے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس کربلا کے شہید پہ جس پہ کپڑے بھی باقی نہ رہے۔ جیسے خیمے سے نکلے نا بی بی زینب نے پکارا محلن محلا یا ابن الزہرا، آہستہ چلیے زہرا کے لال۔ بی بی روتے ہوئے بھائی کے گلے ملتی ہے، بھائی کو کہتی ہے اپنا گلا دکھانا۔ بی بی زینب گلے کے اور سر کے بوسے لینے لگی۔ مولا پوچھتے زینب سے زینب بوسے کیوں لے رہی ہو؟ بولتی ماں کی آخری وصیت جو تھی حسین تنہا رہ جائیں گے کربلا میں، اتنا کہنا تھا۔ حسین نے زینب کی کلائیوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ بھائی آپ کلائیاں کیوں چومتے جا رہے ہیں؟ مولا فرماتے یہ بابا کی وصیت تھی، ان کلائیوں میں رسن باندھی جائے گی۔ مولا زلجنا پہ سوار ہونے کی کوشش کرتے تو ایک 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کے بولتی نہ زلجنا نہ لے کے جا میرے بابا کو، جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ ایسا منظر دیکھ تو باپ کا دل ٹوٹ گیا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، چھوٹی سکینہ کو سینے سے لگایا اور پوچھتی ہے بابا کیا آپ نے موت کو تسلیم کر لیا ہے؟ مولا فرماتے بیٹا کیسے تسلیم نہ کروں، میرا کوئی ناصر نہ مددگار رہا۔ سکینہ پھر پوچھتی ہے بابا کیا ہم مدینہ نہیں جا سکتے؟
مولا حسین کس طرح اس بچی کو بتائے کہ سکینہ ابھی مدینے کبھی نہیں جائے گی؟ کس طرح یہ باپ بتائے کہ ابھی زندان شام نہیں جائے گی؟ حسین سکینہ سے رخصت ہوتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا جب بھی تم روتی ہو نا تو بابا کا دل کانپ اٹھتا ہے، تمہارا ہر آنسو بابا کے لیے اذیت بن جاتا ہے، جب تک بابا زندہ ہے میری جان رونا مت۔ لیکن آج اگر میں ایک جملہ روک کر کہوں، ہائے مولا اتنی شفقت اور اتنی محبت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج شام کو یہیں سکینہ کو جب روئے گی تو اس کے چہرے پہ تازیانے مارے جائیں گے، اس کی چیخوں پر چپ نہ کرایا جائے گا بلکہ تماچے مارے جائیں گے چپ کرانے کے لیے۔ آخری درخواست کی بی بی سکینہ نے، بابا مجھے آپ کے سینے پر آخری بار سونے دیں۔ مولا کچھ لمحے کے لیے کربلا کی ریت پر لیٹے، سکینہ کو بہت پیار کیا، کانوں کو چوما، رخسار کے بوسے دیے۔ سکینہ سینے پر رہ کے پوچھتی ہے، بابا بیٹوں کا نصیب ہوتا ہے، بھائی علی اکبر کے نصیب میں شہادت تھی، بابا میرے نصیب میں کیا ہے؟ مولا اٹھے، کربلا کی ریت لیتے ہیں اور اپنے بیٹی سکینہ کے سر پہ ڈالتے، سکینہ تیرے نصیب میں یتیمی ہے بیٹا، سکینہ تیرے نصیب میں اسیری ہے۔ اب مولا چلے میدان کی طرف، اکیلا حسین اور 30,000 کا لشکر۔ راوی دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میں تعجب میں تھا، جس شخص نے پورے دن لاشیں اٹھائے انصار کے اور اصحاب کے، جس کے خاندان مارا گیا، جو 3 دن سے پیاسا ہے، اس کا چہرہ ایسا نورانی کیسے؟ وہ اتنے بہادری سے لڑتا کیسے جا رہا تھا؟ مولا نے کافی یزیدی کو فنار کیا، پھر عمر بن سعد نے حکم دیا 4,000 تیر انداز کو اور باقی فوج کو کہا کہ ہر طرف سے حسین پر حملہ کرو۔ مولا کی ذوالفقار پھر بھی نہ رکی، یزیدیوں کو پھر بھی فنار کیا، لیکن یہ مظلوم پیاسا امام کب تک لڑے گا؟ اب سپاہیوں نے دور دور سے حملہ کرنے لگے، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر چلاتا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا تھا، ہر ایک زخم کے اوپر ایک اور وار، ایک اور زخم۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر اٹھا کر مارتا تھا۔ پھر ایک لعین نے ایسا پتھر مارا جو مولا کے سر پر لگا، مولا نے ذوالجناح روک دیا، قمیض کے دامن سے خون صاف کرنے لگے تو ایک ملعون نے موقع دیکھا اور زہریلا سا تیر مارا مولا کے سینے میں، جو پیچھے سے نکلا۔ چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں کی بوچھار ہونے لگی۔ 70 قدم پر ایک دل پہ ایک بہن کھڑی تھی اور آواز آئی، الا انت اخی حسین، کیا آپ میرے بھائی حسین ہو؟ اب مولا گھوڑے کے زین سے گرتے کربلا کی ریت پر، اتنے تیر تھے مولا کی بدن پر کہ ہم کہتے سلام اس پر جس کا جسم تیروں پر بلند تھا۔ مولا پھر کہتے ہیں، میں پیاسا ہوں، ایک قطرہ پانی کا مل جائے۔ ملعونوں نے پھر بھی نہ دیا، حملہ پھر بھی نہیں رکا۔ مقتل کے الفاظ ہے، ابن شریک نے مولا کے بائیں کاندھے پر تلوار سے وار کیا، ابن نمیر نے مولا کے مبارک منہ پر تیر مارا، سنان ابن انس نے مولا کے دائیں کاندھے پر تلوار لگائی، اور پھر لعین نے مولا کے سینے پر نیزہ وار دیا۔ اللہ اکبر! اگر ایسا کوئی جانور کو مارتا ہے تو آپ روک دیتے، مگر ہائی ہمارا امام
مولا نے نگاہیں آسمانوں کی طرف کری، غیب سے آواز آئی، یا ایھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مولا سجود میں گئے، عمر اپنے ساتھ نے کہا کوئی آگے بڑھ کے حسین کو ختم کرے۔ ہر کوئی سپاہی پیچھے ہٹنے لگا، لیکن ایک لائن ابن لائن شمر آگے بڑھتا ہے، مولا کے مبارک پشت پر لات مارتا ہے۔ مولا آخری امید سے کہتے ہیں شمر اگر مجھے مارنا ہے تو مار، لیکن 2-3 قطرے دے دے پانی کے۔ مولا آخری بار شمر کے اندر انسانیت جگانا چاہتے تھے، لیکن وہ ملعون نہیں مانا۔ شاید ایک ماں مدینے سے آئی ہو، کہتی ہوگی شمر میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا، اسے چکیا پیس پیس کر پالا ہے میں نے، شمر مت مار میرے لال کو۔ شمر جالس اعلی صدرک، پھر شمر مولا کے سینے پر بیٹھتا ہے، امام حسین کا عمامہ ہٹاتا ہے، مولا کی داڑھی پکڑتا ہے، خود خنجر اٹھاتا ہے اور خنجر سے 12 کر قتل حسین بکربلا، کر قتل حسین بکربلا۔ ماتم حسین۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم پہ وطن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم پہ وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی ناراس دو گھڑی پردیس کی ہوا، کلبا شہید ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن،
جائے علی اکبر میں جب لگی بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں ایک شب بھی رہ نہ ایک شب بھی رہنے پائی نہ جس کی دلہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن صف ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا ابا الاحرار یا ابا الاحرار یا حسین یا حسین یا حسین كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار يا حسين يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار يا حسين سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار يا حسين يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار يا حسين يا وارث الأنبياء يا سيد الشهداء يا وارث الأنبياء يا سيد الشهداء يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار يا حسين يا حسين جميعا جميعا كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار أحرار يا حسين يا سليل الأنبياء أنت إمام الأتقياء يا سليل الأنبياء أنت إمام الأتقياء يا أبا الأحرار يا أبا الأحرار يا حسين يا حسين يا حسين كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء يا أبا الأحرار أحرار يا حسين يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله
یا نبی اللہ قتل الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ قتل الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا دیکھو نے زیب بھائی لوٹی گئی ہے اپنی دلہاری وعلیا یا ولی اللہ قتل الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ قتل الحسین بکربلا قتل الحسین کربلا کہتی تھی زینب میرے بھائی مارا گیا ہے میرا غازی وحسن یا مجتبی قتل الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ قتل الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا بعد قتل شاہ گردو سے آتی تھی صدا شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را بعد قتل شاہ گردو سے آتی تھی صدا شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را بعد قتل شاہ گردو سے آتی تھی صدا شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را قید ہوتے ہیں حرم لوٹی ہے آل مصطفیٰ شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را بعد قتل شاہ گردو سے آتی تھی صدا بعد قتل شاہ گردو سے آتی تھی صدا شامیہ بستند بازو زینب و کلثوم را علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم کا پن جا نظر جب آ گیا ہنس کر سکینہ نے کہا بے آب تھے بے تاب ہم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا مشکی زبان شاہ کا چھوبے علم سے بندہ کس شان سے اہل غم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے آیا علم عباس کا پرچم لہو سے لال ہے مشکی زبی گربال ہے افزو نہ ہو کیوں کر علم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے بولے حرم آیا علم عباس کا سر پیٹ کے
عباس کا من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم ای ام جوانی من ای روح روانی من درد تو بحالی من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه دانم عباس علم دارم سقای یتیمانم بیمونیس و بیارم من آب نمی خواهم عباس من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم بر درد عمو جانم از هجر تو بیمارم ای نور دو چشمانم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم ای ام جوانی من ای روح روانی من درد تو بحالی من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم عباس عمو من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم بر درد عمو جانم از هجر تو بیمارم ای نور دو چشمانم من آب نمی خواهم عباس عمو مرحبا مرحبا خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم عباس علم دارم سقای یتیمانم بیمونیس و بیارم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم عباس عمو جانم من آب نمی خواهم صدقه شهیدانم یا حسین 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 جواب میں ملو یا حسین یا حسین یا ہلکا بنائیے آگے آگے جو پیچھے ہے وہ بھی آگے آ جائے یہاں پر ہلکا بنائیے یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین بولی خاتون جنا یعنی شبیر کی ماں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا جواب جواب میرا بچہ لے گیا گھر سے ایک پیاسے کو رب کے محبوب کے نواسے کو چھوڑ کر آ گیا لعینوں میں غم زدہ ماں کہ تو اساسے کو ڈھونڈنے جاؤں سے اس اندھیرے میں کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے حسین 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 ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں
ہے کہ جواب اے ذوالجنا میرا بچہ جس نے لاشیں اٹھائے تھے دن بھر خون اصغر تھا جس کے چہرے پر زخم اکبر کی تھی یعنی دل میں بھائی کے غم میں جھک گئی تھی کمر خاکراتے ہیں نبی اے علی میں ہے بے فغاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا میرا بچہ چاہے کہاں راکب دوش مصطفیٰ کا وہ تجھ کو بچپن سے چاہتا تھا وہ ساتھ کیوں آج اس کا چھوڑ دیا جب کہ مشکل میں آ گیا تھا وہ بے وفائی کا سبب کیا ہے کر کچھ تو بیان میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا ہے ذوالجنا حسین 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 یا حسین یا حسین 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 مولا 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 حسین بسم اللہ یا ابا الفضل مدد بسم اللہ یا ابا الفضل مدد أيام الطغاة في الأرض عدد ثارات الحسين لا تهدى هذا النحر قل هو الله أحد هذا النحر قل هو الله أحد علي 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 إن صدى زينب باقي ولا يخلقه الجرح وعظم البلاء حاكمنا الله وإلا فلا غير جواب الدم في كربلاء امنعوا الماء سنروى بفرات الأمل كم عطشنا ووقفنا كوقوف الجبل امنعوا الماء سنروى بفرات الأمل كم عطشنا ووقفنا كوقوف الجبل نحن للحمزة مرء ولخير العمل نطلب الحب على حب حسين بن علي نطلب الموت على حب حسين بن علي مولا 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 حسين مولا مولا عاشوراء مصحف للعظماء عاشوراء مصحف للعظماء وعد الله تهزم السيف دماء اسمان هذا وادعو الله دماء اسمان هذا والحق الله ترى يا مظلوم صوت أرض وسماء يا مظلوم أرض صوت وسماء علي 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 قد نصر الله قطيع اليدين أشرقت الأرض بنور الحسين نحن ننتظر للقبتين أين يزيد ودراريه أين أيد الله حسينا فتجلى أبدا هو مزراب نجاة هو مصباح هدى
هو للحق وصدق هو حق السعداء ملك الروح حسينا وله الروح فداء ملك الروح حسين وله الروح فداء مولاي مولاي مولا حسين مولاي مولا حسين مولا نور الحق كلما غاب ظهر والثوار صوتهم فيه درر نور الحق كلما غاب ظهر والثوار صوتهم فيه درر نسقي الروح قربة العباس في كل الجباه نهر وقمر في كل الجباه نهر وقمر علي 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 مذ عصف الذل بكم في السنين قلت لكم دينكم ولي دين ذلك ربي قسم السيدين أزلفت الجنة للمتقين إنه الطف ستبقى وطنا للفضلاء وبها يرتجز النحر لفضح العملاء فاكتبوا فوق جبيني وجبين النبلاء رحل السيد لكن أبدا ما رحل رحل السيد لكن أبدا ما رحل مولاي مولا حسين مولا حسين مولا حسين حسین امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب دل سوخت دلها بود محفل زینب بود محفل زینب همان داغی برادر بود قاتل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب از دل زینب دو چشمش به برادر دو دستش به سلاسل نگاه به حسینش نگاه سوی قاتل گوند گریه به زخم سرش چوبه محمل که از خون جبین سال که از خون جبین سال شده محمل زینب شده محمل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب سر از سنگ شکستن سر از سنگ شکستن قد از غصه خمیدن با دل داغی برادر زراخ رنگ پریدن شرارش به دل زار سرشکش بدادیدن بود از همه عالم فیضون مشکل زینب امان از دل زینب امان از دل زینب امان
موت جمالش شکست کمر کوزه اندوه‌منانش کند بر سر نی تماشای هلالش کند تا بر سر نی تماشای هلالش چرا اشک دو دیده شده های زینب همان از دل زینب همان از دل زینب همان از دل زینب همه زندگیش بود غم و رنج و مصیبت شد از ظلم و ستم ها با جای مودت گمانم که ز آغاز در این عالم خلقت بر خون دل زهرا سرشته گل زینب همان از دل زینب همان از دل زینب قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں ایک بار یتیم ہوئی بی بی ایک بار ہوئی ماتا تردہ ایک بار یتیم ہوئی بی بی ایک بار ہوئی ماتا تردہ دو بار نبی کا گھر اجڑا دو بار نبی کا گھر اجڑا ایک بستی میں ایک جنگل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید غربت نے یوں مجبور کیا پیاس بطول کی بیٹی کو غربت نے یوں مجبور کیا پیاس بطول کی بیٹی کو دو بار مدینہ یاد آیا دو بار مدینہ یاد آیا ایک زندہ میں ایک محمل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ہوئے زخمی کا
معصومہ کے پامال حسین کی ناچ ہوئی ہوئے زخمی قبر معصومہ کے پامال حسین کی ناچ ہوئی دو بار قیامت ٹوٹ پڑی دو بار قیامت ٹوٹ پڑی ایک خیموں میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں سے محسن کچھ پاک نمازی قتل ہوئے تیروں تلواروں سے محسن کچھ زندانوں میں دفن ہوئے کچھ زندانوں میں دفن ہوئے پردیسی قید مسلسل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی مقتل میں دو بار نماز شہید ایک بار یتیم ہوئی بی بی ایک بار ہوئی محتاج ردا ایک بار یتیم ہوئی بی بی ایک بار ہوئی محتاج ردا دو بار نبی کا گھر اجڑا دو بار نبی کا گھر اجڑا ایک بستی میں ایک جنگل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو دو بار مدینہ یاد آیا دو بار مدینہ یاد آیا ایک زندہ میں ایک محمل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز توجہ زیارت تعزیہ اللهم صل على محمد وآل محمد